محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چڑھ چکا ہے اور انشاءاللہ 7 تاریخ کو 15 شعبان ہے جو بخشش کی، مغفرت کی، اس کی رحمت کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ مبارک میں اس مقدس رات کے حوالے سے اور اس ماہ مبارک کے جو ذکر اذکار ہے ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اور اس مہینے کو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ تک پہنچنے سے پہلے مجھے راضی کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں تیاری کر لو، اس میں اللہ کو منا لو تاکہ رمضان تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ابھی سے ہم اس ماہ مبارک کی تیاری بھی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اس کی حکم سے، اس کی توفیق سے۔ آج چونکہ کچھ تھوڑا سا معراج شریف کا موضوع رہ گیا تھا، کیونکہ بہت تفصیل طلب ہے، بہت سے معاملات ہیں اور بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں۔ بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ ہم نے جو مسجد حرام، مسجد اقصیٰ ہے، اس کے گردا گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اپنے محبوب کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ نجم پڑھیں، اور یہ جو مقام معراج ہے یہ وصل کا ایک ایسا مقام ہے جہاں صرف عشق ہی پہنچ سکتا ہے، عقل اور علم کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اگر بندہ سمجھے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، علم نہیں مانتا، تو عقل اور علم محدود چیز ہے۔ عشق جو ہے یہ ایک لامحدود سی چیز ہے کہ جیسا محبوب نے فرما دیا۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جان بوجھ کر دریا میں چھلانگ لگائے تو خودکشی ہوتی ہے، جان بوجھ کر دریا میں یا آگ میں چھلانگ لگائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ خودکشی ہوتی ہے، حرام کی موت۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ لگاؤ تو وہ ثواب ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ تم لگاؤ، آگ میں چھلانگ لگاؤ، جس طرح صحابہ کرام کو فرمایا کہ کود جاؤ تو کود گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس طرح حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر میں حضور نے، غزوہ احد میں حضور نے اپنی تلوار نکالی تو فرمایا کوئی ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے ہیں جی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ تو تلوار لی اور سرخ پٹکا پہنا اور گھوڑے پر بیٹھ کے نا ذرا اکڑ کے، جس طرح بندہ چلتا ہے گھوڑے پہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اکڑ کر چل رہے ہیں؟ فرمایا چونکہ یہ میرے حکم کی اتباع میں ہے لہذا ثواب ہے۔ ویسے زمین پر اکڑ کر چلنا گناہ ہے، لیکن میری اتباع میں چل رہا ہے اس لیے ثواب ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ میں گیا، تو ہمارا علم، ہمارا عقل کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو یہ مقام معراج جو ہے یہ وہاں عشق والوں نے ہی اس کو سمجھا ہے، محبت والوں نے اس کو سمجھا ہے، اور جو طعن و تشریح میں پڑ گئے، جو اعتراض میں پڑ گئے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ وہ ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے، جو مان گئے وہ صدیق و علی بن گئے، وہ فاروق و عثمان بن گئے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں آمنا و صدقنا، یا اللہ جو تو نے دکھایا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، جو محبوب نے دیکھا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ہم کسی اعتراض یا دلیل میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو تو نے دکھایا وہ دکھایا۔ اب یہ قرآن پاک سورہ نجم کی آیت آپ سنیں نا تو پڑھیں تو ایمان بندے کا تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میرا محبوب میرے اتنے قریب ہو گیا، دنا اتنا قریب ہوا، فتدلی فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوا جس طرح تیر اور کمان قریب ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ دونوں بھویں جو ہیں یہ آپس میں قریب ہیں۔
صرف ناک جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے. فرمایا جتنا دونوں بھویں یا دو تیر اور کمان آپس میں قریب ہوتے ہیں اتنا. بلکہ اللہ نے تو یہاں فرما دیا کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہہ دیں کہ تیر کمان میں بھی کچھ فاصلہ ہوتا ہے, دونوں بہوؤں میں بھی کچھ فاصلہ. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی مٹا دیا. فرمایا او ادنا, اس سے بھی زیادہ قریب. یہ قرآن ہے, قرآن پاک, اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہوگا. یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کی انتہا جو ہے وہ دیدار الہی ہے. وہ کیا ہے دیدار بھئی کوئی تو ہو ہم کہہ سکیں کہ جس نے رب کو دیکھا ہے جی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا و مولا نے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس وحدہ لا شریک کو ظاہری حیات میں رہتے ہوئے دیکھا ہے. اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس نے دکھایا ہے. اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اس سے کوئی چیز پوشیدہ یا کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اگر ہم اس طرح کرنے لگیں تو پھر تو اللہ کی ذات پر اعتراض آ جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا اتنا قریب ہوا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت آیا کریمہ میں اس کیفیت کو بیان کیا. یہ مثال کے طور پر جب دو قریبی دوست ملتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں. کوئی آپس میں گفتگو کرتے ہیں, کوئی میرا خاص مرید ہو یا خاص خلیفہ ہو, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. تو جب وہ مثال کے طور پر تو جب وہ باہر نکلا تو کسی نے پوچھا شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ تو کیا یار تنو کے لگے جو آکھیا منو ہی آکھیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک محبت کا انداز ہے. یہ تو میرے ان کے درمیان بات ہے جی. چلو تھوڑی تھوڑی تو میں بتا دیتا ہوں, باقی بہت کچھ کہا ہے. یہ میرے اور ان کے درمیان بات ہے. اللہ پاک سے جب حضور ملاقات کے لیے تشریف لے گئے نا تو اللہ پاک نے کہ اے محبوب تو اس سے بہت سارے سوال کریں گے تو میں خود ہی اس کا جواب قرآن میں دے دیتا ہوں. فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اس رب نے اپنے بندے سے گفتگو کی, ما اوہا جو بھی کی. تمہیں کیا لگے محبوب جانے یا محب جانے, خالق جانے یا مخلوق جانے, اس کا عبد خاص جانے, تمہیں اس سے کیا لگے. میں نے اس کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا, جو بھی گفتگو کی, ما اوہا جو بھی کی. تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں وہ چیز دیکھنی چاہیے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یا میرا محبوب تمہیں آ کر بتائے, اس پر تمہیں ایمان. باقی خاص جو باتیں ہیں وہ خدا جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. پتہ نہیں کن کن احوال پر, کن کن رموز و اسرار پر باتیں ہوئی ہیں, تو ہم تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو سرکار نے فرما دیا ہے. کافروں نے پوچھا, سوال کیا. یہاں بڑی مزے کی بات میں پڑھ رہا تھا حدیث پاک میں, آپ فرماتے ہیں جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا نا چھٹے آسمان پر, تو وہ ہوا یصلی فی قبرہ, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ اپنی قبر میں نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ ہی بندہ پڑھتا ہے. زندگی میں فرض ہے, نبی قبروں میں بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم, نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. جب تیری جو ہے وہ بعد والی زندگی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی تو آج والی زندگی نبی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ اپنی قبر میں جب چھٹے آسمان پر پہنچے آپ, تو فرماتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں فرمایا مرحبا. یہاں قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا نا, تو ہر آسمان پر یہ پوچھا جاتا کہ کون آیا ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آئے ہیں یہ بلائے گئے ہیں؟ فرمایا بلائے گئے ہیں. اس نے بلایا ہے, مالک نے بلایا ہے, دروازے کھل جاتے. تو چھٹا آسمان آیا نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا, اے اللہ کے رسول خوش آمدید خوش آمدید. مرحبا یا ابن صالح, اے مبارک باد کے بیٹے خوش آمدید. تو یہ کسی کو خوش آمدید کہنا یہ نبی کی سنت ہے, خوشی کا اظہار کرنا. نبی دنیا سے وہاں گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نگانا لگا رہے تھے؟ مرحبا یا رسول اللہ. یہی نعرہ تھا نا, مرحبا یا رسول اللہ. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, یہی کہہ رہے تھے نا. حدیث پاک کا مطلب مفہوم یہی ہو گیا.
آمدے جب زمین سے آسمان کی طرف گئے تو نبی کہہ رہے ہیں، ہر نبی نے یہ کہا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا ابن صالح، اے صالح باپ کے بیٹے تجھے خوش آمد کہتے ہیں۔ جب نیچے سے اوپر گئے تو اوپر والے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تو جب حضور اوپر سے نیچے تشریف لائے تو نیچے والے بھی اس لیے کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ ہیں جی۔ تو حضور کا خوشی، حضور کی آمد کی خوشی اوپر بھی منائی گئی جب یہاں سے اوپر گئے، تو جب اوپر سے نیچے آئے تو ہم بھی خوشی کرتے ہیں، نعمت ہے نا حضور کا، یہاں سے وہاں جانا بھی نعمت۔ اب میں جو حدیث پاک میں الفاظ آئے نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے۔ اب محدثین کے قلم یہاں رک گئے، حدیث یہاں ختم ہو گئی کہ وبقا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ اب مختلف محدثین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے کیوں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے کیوں ہیں۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے آپ کو کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس نے مدینہ شریف نہیں دیکھا، جس نے مدینہ پاک نہیں دیکھا، کوشش کرتا ہے، اور ہمارے لیاقت صاحب کل جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ کل ہمارے استاد حافظ نور الحسن صاحب تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے۔ تو جس نے مدینہ پاک نہیں دیکھا، جب وہ کسی مدینہ پاک جانے والے کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یار میرا بھی نصیب ہو، میں بھی جاؤں، ہیں جی، بڑی دعائیں کرتا ہے، بڑی کمیٹیاں شمیٹیاں پھر لگ جاتی ہیں۔ تو جب وہ کسی مسافر مدینہ کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، جذبات محبت میں، حضور کی محبت میں وہ روتا ہے کہ یار میں بھی کسی دن جاؤں گا، میرے بھی۔ اب مجھے جو یہاں چیز سمجھ آئی، اور محدثین نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حیات میں رہتے ہوئے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں۔ نعرہ ہیں جی، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب، پیر سید تو عارف فرمایا کہ بڑی خواہش، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں، میری قوم بھی کہتی ہے جس کو تو کہہ رہا ہے ذرا دکھا تو صحیح، اگر دکھا نہیں سکتا خود تو دیکھو۔ تو قوم تھی نا، وہ بڑے اعتراض کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، یہ میری قوم کہتی ہے، ان کو نہیں، مجھے دکھا دے اپنا آپ، مجھے اپنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایک چنگاری، ایک نورانی شعاع، ایک نورانی نور میں اس پہاڑ پر بھیجتا ہوں، اگر تو نے دیکھ لیا تو سمجھو مجھے دیکھ لیا، ورنہ تو ہرگز، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی، قرآن کے الفاظ، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ نورانی شعاع اتری تو کیا ہوا؟ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں تک بے ہوش رہے، جاگ آئی تو کہنے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میری آنکھ وہ نہیں۔ فرمایا موسیٰ وہ آنکھ اور ہے جس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنا آپ دکھائیں گے، کیونکہ تو کلیم ہے، تو کلیم ہے، میرے دیکھنے کا طالب ہے لیکن تجھے دکھانا نہیں، وہ میرا حبیب ہے، میں اسے اپنے دکھانے کا طالب ہوں، میں اسے اپنا آپ دکھاؤں گا کیونکہ وہ حبیب ہے، تو کلیم ہے۔ تو کلیم ہو، صفی ہو، ذبی ہو، صفی ہو، وہ سارے حبیب کے نیچے ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول کا درجہ میرے محبوب سے نیچے ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ظاہری حیات میں بھی، یہاں حضرت بابا نظام الدین اولیاء اللہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اب اس کی برکت سے آنکھیں اتنی تیز ہو گئیں کہ دور پڑے ہوئے کالے پتھر پر کالی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے، اتنا نور آ گیا۔ اب وہ پہاڑ جو ہے جہاں وہ تجلی پڑی تھی، اس کا سرما لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں، آنکھوں میں ڈالتے ہیں تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ سرما ویسے بھی آنکھوں میں ڈالنا چاہیے، حضور کی سنت ہے،
ٹھیک ہے نا جی، ہم نے موبائل دیکھ دیکھ کے خراب کر لی، سرما ڈالا کریں، یہ آنکھوں کی خوراک ہے۔ تو لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں کہ یہاں اللہ کا نور آیا تھا، تو وہاں سے سرما لے کر آتے ہیں۔ تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیکھ کے آئے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنے چہرے پر نا نقاب ڈال لیں، جو آپ کو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا، اتنے انوار و تجلیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب ڈالا، گھر میں تشریف لائے تو زوجہ نے کہا موسیٰ مجھ سے ہی پردہ، آپ نے چہرے پر نقاب کیوں کر لیا؟ فرمایا یہ وجہ بنی ہے، رب کا حکم آ گیا ہے۔ فرمایا موسیٰ پھر تو میں آپ کو دیکھوں گی، اگر نہیں دکھائیں گے تو آپ میرے شوہر ہیں، اعتراض آ جائے گا، اللہ کے حضور عرض کروں گی کہ میرا شوہر مجھ سے پردہ، یہ کیا حکم ہے؟ تو فرمایا پھر ایک آنکھ بند کر لو، اس پر اپنا ہاتھ رکھ لو تاکہ ایک آنکھ تو بچ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پردہ ہٹایا نا تو آپ کی زوجہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا، جب ایک آنکھ کی نگاہ پڑی تو آنکھ باہر نکل آئی، باہر نکل آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، فرمایا موسیٰ ابھی میرا جی نہیں بھرا، دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لینے دو، دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لینے دو۔ جب دوسری آنکھ سے دیکھا وہ بھی باہر نکل آئی، فرمایا موسیٰ رب سے دعا کرو میری آنکھیں دوبارہ لوٹا دے۔ کیسے اللہ کے اپنے نبیوں سے کہ محبت کے انداز ہیں۔ پھر آنکھیں، پھر دوبارہ دیکھا کئی بار، فرمایا موسیٰ کتنی لذت ہے اس کے دیدار میں، ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ تو جی چاہتا ہے آنکھیں نکلتی رہیں۔ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نے دیکھا، عورتوں نے تو انگلیاں کاٹ لیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ایک نبی کا جلوہ ہے، وہ ایک، تو یہاں تو اس بنانے والے کا جلوہ ہے نہیں، جس نے وہ تصویر بنائی ہے، جس نے وہ شاہکار بنایا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتا تو اپنی شہرت کاٹ لیتا۔ یہ نبی خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو رب کا جمال کتنا ہوگا، اس کے حسن و جمال کی تجلیات کتنی خوبصورت ہوں گی۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں جنت میں جاؤ گے تو دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے۔ مثال دی نا، 14ویں کے چاند سے نظر آتا ہے، ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، رب اپنے بندوں سے ہم کلام ہوگا، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہی اس مالک کو راضی کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات لمبی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، روئی اس لیے کہ یار میں دعائیں کرتا رہا لیکن مجھے وہ شرف حاصل نہ ہوا، یہ دیکھنے جا رہے ہیں تو اس حسرت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ کے محبوب دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا گیا، کیونکہ دنیا میں تو وہ حسرت، وہ دعا پوری نہ ہوئی، یہ اعزاز بخشا گیا کہ اللہ کے نبی جب وہاں سے تشریف لائے تو نمازیں معاف کروانے کا جو اعزاز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تلاش رکھنی ہے نا جی، کہ چلو مجھے تو نہ دیکھے، جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو بار بار دیکھ لو، اس کو بار بار دیکھ لو جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور 50 نمازیں میرے لیے قوم 2 نہیں سے پڑھ دی، 50 نماز واپس جائیں، معاف کروا کے لائیں۔ تو 9 بار سرکار تشریف لائے، یہ بھی رب کی رحمت ہے جو حضور کے صدقے ہم پر ہوگی، ہم 5 ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ یہ توفیق تا دم حیات ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا جب 9 بار واپس گئے، حضرت موسیٰ علیہ فرمایا جائے 45 معاف ہو گئیں، فرمایا حضور 5 بھی کسی نے جو پڑھنی ہے یہ بھی معاف کروا لیں، آج وقت ہے۔ فرمایا موسیٰ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب جھجک آتی ہے، مجھے امید ہے جو میرا کلمہ پڑھنے والے، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری یہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آسمانوں میں عطا کی۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اس لیے نماز اس لیے پڑھا کرو کہ تم اللہ کے حبیب کے توسط سے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یہ تمہاری معراج ہے۔ حضور کی معراج تو وہ ہے نا اس مالک تک پہنچے، ہماری معراج یہ ہے کہ مسجد تک آ جائیں، ہم مسجد تک آ جائیں۔ تو فرمایا کہ جب نماز کا حکم ہوا، بار بار معافی، حضور واپس تشریف لے آئے، وہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے بہت سی نشانیاں دیکھی۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک جگہ سے بڑی خوشبو آئی، بڑی خوشبو آئی، میں نے کہا جبریل یہ بڑی پیاری خوشبو ہے۔ فرمایا یہ جو فرعون تھا،
یہ اسی ایک نوکرانی تھی جو حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتی تھی، حضرت آسیہ سے، اور حضرت آسیہ کو کنگھی کرتی۔ حضرت آسیہ نبی نہیں تھی، ولیہ تھیں، اور حضور نے فرمایا 4 عورتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت حتیجہ اور سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا حضرت آسیہ وہ ہیں کہ جن پر فرعون ظلم کرتا کہ چھوڑو ایک رب کو، فرمایا نہیں، سب کو چھوڑ سکتی ہیں، اس رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیسے کیسے امتحان۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو جو کنگھی کرنے والی ہے نا، یہ جنت میں ہے اور اس کے ایمان کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے، اس کے ایمان کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے۔ یہ ماشطہ ہے حضرت آسیہ کو کنگھی کرنے والی جو خادمہ ہے، ان کے ایمان کی اتنی خوشبو ہے تو نبیوں کے ایمان، پھر حضور کے ایمان کی کیفیت ہے نہیں۔ تو فرمایا، پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا تو مجھے جنت میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فصل کاٹتے ہیں پھر اگاتی ہے، فصل کاٹتے ہیں پھر اگاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ عرش الہی کے نیچے کچھ نوجوان ہیں جن کے چہرے نور والے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ فرمایا میں نے پھر جہنم کے کچھ نظارے دکھائے گئے۔ میں نے دیکھا خون کا دریا ہے، کچھ لوگ خون میں پھینکے گئے ہیں، اور دوسری وہ نکلنا چاہتے ہیں، فرشتے نے پھر خون میں پھینک دیتے ہیں اور وہاں تڑپتے ہیں، چیختے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ جو ہے وہ سانپ اور بچھو سے بھرے ہوئے، اتنی اذیت میں مبتلا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کا حشر یہ کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اور گردن کاٹی جاتی ہے، گرتی ہے، پھر گردن صحیح ہو جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، اتنی تکلیفیں ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق کھاتے تھے، اس لیے ان کی تو مختلف مراحل سے حضور ہے۔ پھر حضور نے آپ واپس آ کر اپنے صحابہ اکرام کو، اپنی امت کو کہ سبق دیا کہ اللہ نے جزائیں بھی بڑی خوبصورت رکھی ہیں اور سزائیں بھی بڑی عبرتناک ہیں، سزائیں بھی بڑی عبرتناک ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جب وہ رحمت کرتا ہے تو بڑے بڑے گناہ گار بخشے بھی جائیں گے، لیکن اگر وہ پکڑ لے تو وہ بڑے بڑے صالحین کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج کا سفر جو ہے، اس میں بڑی نشانیاں بھی ہیں، بڑی عبرت بھی ہیں۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مصطفیٰ آشکار ہو رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں اور اپنی عبرت کے جو چیزیں ہیں وہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں فضول پیدا نہیں کیا گیا، تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو فرمایا، واپس آئے نا تو فرمایا بلال میں نے جنت میں نا تیرے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ حضرت بلال کہاں چل رہے ہیں؟ زمین میں، قدموں کی آواز جنت میں۔ کہاں چل رہے ہیں؟ جنت میں۔ تو کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کوئی بڑا عمل نہیں پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ اور تو کوئی نہیں، میں جب مسجد میں آتا ہوں تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھتا ہوں، یہ میں بڑے شوق سے کرتا ہوں۔ فرمایا اسی وجہ سے چلتا زمین پہ رہے اور آواز جنت میں آتی۔ اے عمر میں نے تیرا وہاں محل دیکھا، اے عمر میں نے وہاں تیرا محل دیکھا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جی چاہا اندر چلا جاؤں لیکن بغیر اجازت کے، تو حضرت عمر فاروق کی نہیں آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اور میرا محل خاک ہم میں کمار رکھا ہے، بس آپ کی نسبت نے سنبھال رکھا ہے، یا رسول اللہ آپ چلے بھی جاتے، وہ تو آپ کی وجہ سے ہے، وہ تو آپ کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر نامے کو پڑھیں، ضیاء النبی شریف ہے، حضور ضیاء الامت، یہ پڑھا کریں، اس سے ایمان کو حلاوت ملتی ہے، حضور کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ ہے، اس میں رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ فرمائے۔